سانحہ مچ کے متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا کوئٹہ جانے کا اصولی فیصلہ۔ دورے کا اعلان سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا، دن اور وقت خفیہ رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کسی بھی وقت کوئٹہ پہنچ سکتے ہیں۔ حکومت نے ورثہ کی شرائط مان لی، دھرنے کی شرکت سے معاملات طے پا گئے۔ گزشتہ شب ہونے والے مذاکرات میں 3 مقامی رہنماؤں نے معاملات خراب کرنے کی کوشش کی۔ علماء کرام نے خرابی پیدا کرنے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی اور لواحقین تینوں کو سمجھاتے رہے۔ سانحہ مچ کے خلاف کراچی کے 20 مقامات پر دھرنا جاری، راستے بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہری در بدر، لیاری ایکسپریس وے پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ، اسپتالوں میں آکسیجن کی سپلائی بھی متاثر۔ محکمہ صحت نے سندھ پولیس کے افسران سے رابطہ کر لیا۔ شہر میں راستوں کی بندش سے فلائٹ آپریشن میں بھی تعطل۔ لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا جاری۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے دکھوں کا، ان کے زخموں کا مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ میں اس پہ بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتی۔ میرے نزدیک یہ قومی سانحہ ہے، لیکن افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے، وزیر اعظم کی کرسی پہ چلیں آپ کو لا کے بٹھا دیا، لیکن آپ کو اس قوم کا احساس نہیں ہے۔ مچ واقعہ قومی سانحہ ہے، متاثرین کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ لواحقین سخت سردی میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کو ان کی داد رسی کرنی چاہیے۔ کوئٹہ روانگی سے قبل مریم نواز کی گفتگو، کہتی ہیں واقعے پر سیاست کرنا نہیں چاہتے، لواحقین سے اپنے پیاروں کی تدفین کی استدعا کروں گی۔ بلاول بھٹو زرداری بھی کوئٹہ روانہ، کہا وزیر اعظم شہداء کے لواحقین کے مطالبات پورے کریں۔ سانحہ مچ قومی سانحہ ہے، قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ چند سیاسی یتیم واقعے کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، کہا ماضی میں ایسے سانحات پر تماشائی بننے والے آج نمک پاشی میں مصروف ہیں۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں عوام مشکل میں آتے ہیں تو حکومت سکون سے نہیں بیٹھا کرتی، مشکلات کے ازالے کے لیے پرعزم ہے۔ نومبر دسمبر میں پاکستان کی نسبت بھارت اور بنگلہ دیش کی برآمدات منفی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی برآمد کنندگان اور وزارت تجارت کو کامیابی پر مبارکباد، کہا نومبر میں برآمدات میں 8.3 اور دسمبر میں 18.3% اضافہ ہوا۔ نومبر 2020 میں بھارت کی برآمدات میں 9%، دسمبر میں بنگلہ دیش کی برآمدات میں 6% سے زائد کمی آئی۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اور راوی اربن ڈیولپمنٹ سے متعلق اجلاس بھی طلب کر لیا۔ ملک بھر میں سستے گھروں کی تعمیر کا جائزہ لیا جائے گا۔ بینکوں کی جانب سے آسان اقساط پر قرضوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us. امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کر دی۔ جو بائیڈن 20 جنوری کو امریکی صدارت کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کاملا ہیرس نائب صدر ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کا فیصلہ مان لیا، کہا انتخاباتی نتائج کے خلاف ہوں لیکن پھر بھی اقتدار کی منتقلی منظم طریقے سے ہوگی۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج برقرار، گلیات، شانگلہ، چلاس اور کالام سمیت کئی بالائی علاقوں میں برف باری۔ زیارت میں پارہ -10 اور کوئٹہ میں -7 تک گر گیا۔ گلگت کے بالائی علاقوں میں ندی، نالے اور پانی کی پائپ لائنیں جم گئیں۔ کورونا وائرس نے ایک اور پارلیمنٹیرین کی جان لے لی۔ نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یامین ستی انتقال کر گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 50 اموات، مجموعی تعداد 10,511 ہو گئی۔ مزید 2,482 کیسز رپورٹ، فعال کیسز 34,049 ہو گئے۔ قانون بنانا حکومت کا کام ہے، عدالتیں عمل درآمد کراتی ہیں۔ قانون سازی میں کسی کا موقف سننے کا تصور نہیں۔ کسی کو اعتراض ہے تو اسمبلی میں شکایت کرے۔ خیبر پختونخوا ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، صوبائی حکومت کا قانون کالعدم قرار دینے کا معاملہ واپس پشاور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔
پینشن کے خرچے ملکی ترقیاتی اخراجات کے نصف کے قریب پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا گزشتہ 10 سال میں وفاقی سطح پر پینشن اخراجات میں 18% اضافہ ہوا ہے، جو وفاقی اور صوبائی سطح پر صحت اور تعلیم کے اخراجات سے بھی زائد ہے۔ جلد ریٹائرمنٹ کا رجحان پینشن اخراجات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ زین علی آفندی کا قتل ٹارگٹ کلنگ یا کچھ اور؟ معاملہ مزید الجھ گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق گھر پر ڈکیتی نہیں کی گئی۔ ملزمان ملازمین سے پوچھ کر مقتول زین آفندی کے کمرے میں گئے، ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے پستول، موبائل فون اور اہلیہ کی چین چھینی۔ کراچی سائی جے تھانے کی حدود میں ہونے والا پولیس مقابلہ جعلی نکلا۔ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کا اعتراف، کہا اب تک کی تحقیقات میں سلطان نذیر قصوروار نہیں لگتا، شواہد کا مشاہدہ کیا گیا، لگتا ہے مقتول راہگیر تھا، پولیس اہلکار فائرنگ کرنے میں غلطی کر گئے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,16,035 روپے ہوگی۔ 1 گرام سونا 9,948 روپے 16 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، میرا وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں سہرش منصور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیلز اس بریک کے بعد۔